بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں اور میں آپ کا میزبان گوہر رسول. دنیائے رنگ و بو میں انسان کو زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہیں انسان خوشی کے لمحات کو یادگار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں غم و الم کی تلخ گھڑیاں بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. اگر کبھی کامیابیاں اس کی دہلیز پر دستک دے رہی ہوتی ہیں تو کبھی پے در پے ناکامیوں سے بھی اس کا پالا پڑتا ہے. غرض کہ موت و حیات، عزت و ذلت، تخت و تختہ کی دھوپ چھاؤں سے گزرنے والا یہ انسان ہمیشہ ہی سکون کا متلاشی رہا ہے. کسی ایسے سہارے کی تمنا ہمیشہ آدم ذات کے مطمئن نظر رہی ہے جو ہر حال میں اس کے ساتھ ہو، اور ایسے میں سب سے بہترین سہارا، بہترین حال ہوتا ہے دعا. ناظرین، دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ کس موقع پر کس وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف محی الدین صاحب جو عالم دین ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے ایک چیز جاننا چاہیں گے کہ آج کل ہر انسان پریشان ہے. دل کا اضطراب، الجھنیں، بے قراریاں وغیرہ کس طرح سے انسان کی زندگی سے ختم ہو جائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگی ہیں، ان پیاری دعاؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں، اس دعا میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو کانسیپٹ ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، اللہ نے تو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں اور ہمیں پیدا بھی فرمایا ہے، صحت بھی دی ہے. اب یہ صحت کی خرابی یہ ہماری اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز، ہم وہ چیزیں کھائیں جس کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچیں جس سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان آیتوں میں ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی. جب مریض بیمار ہونے کی بات آئی تو اس کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. یعنی اللہ نے کھانے پینے کی جو چیزیں دی ہیں اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیزیں کھائیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا پھر جو چیزیں حلال ہیں ان کے کھانے میں بے اعتدالی ہو جائے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے ہم پر آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے پاس مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. تو ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے دو چیزوں کا ہم سہارا لیں. ایک، کھانے پینے میں احتیاط کریں. دوسرے، دعاؤں کا سہارا لے کر ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل. جی مولانا صاحب، آپ پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھیں لائن پر کون موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ محترمہ، آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. ہم میسور سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. تو میرے پیر میں درد ہو رہا ہے اور سر کے اندر درد ہو رہا ہے اور سورہ نور کس لیے پڑھتے ہیں تھوڑا بولے. پیر میں درد ہے اور سر کے اندر درد ہے، سر میں مار لگنے کے اندر درد ہو رہا ہے. پیر میں اور سر میں درد ہے اور سورہ نور کس لیے پڑھتے ہیں؟
اور میں سن سورہ نہیں نور پڑھتے ہیں نا، وہ تو اس لیے پڑھتے ہیں. آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے مولانا صاحب. اتنا میں سن پایا، ان کے پیر میں درد ہے اور ان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے آپ؟ جی جی جی، اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے قیوم. یہ صفت اگر ہمارے پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہو اور چلنے پھرنے میں دقت ہو، پاؤں میں تکلیف ہو، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے، تو علماء کرام نے ہمیں یہ دعا تجویز فرمائی ہے، جو کہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم بھی ہے، یہ اللہ کا ایک صفتی نام بھی ہے. یا قیوم یا قیوم یا قیوم، اس کا چلتے پھرتے کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ العزیز پیروں میں جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے، ان کے سر میں درد رہتا ہے، تو سر کے درد کے لیے وہ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اس دعا کے ورد سے انشاءاللہ العزیز درد سر جاتا رہے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، ہلو میں گوا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے محترمہ. ابھی لڑکے کا ابھی ایگزام ہے نا، اس لیے ایگزام کو کیا پڑھنے جانے کا ابھی. بچے کا ایگزام ہے؟ ہاں ہاں. جی مولانا صاحب، ایگزام کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ جی جی، شرح صدر کے لیے دعا کریں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے ایک بہت بڑے مشن پر جب آپ جا رہے تھے، بہت بڑے امتحان کے لیے آپ جا رہے تھے، وہ تھا فرعون کو درس دینا، فرعون کو نصیحت دینا. تو اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے شرح صدر کے لیے جو دعا کی تھی، وہ دعا کریں، انشاءاللہ العزیز ہمارا بھی اللہ رب العزت شرح صدر فرمائیں گے. اور جو جو چیزیں آپ نے مطالعہ کی ہیں، پڑھی ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگر وہ تحت الشعور میں چلی گئی ہیں تو وہ فوق الشعور میں آ جائیں گی، اور آپ کو امتحان میں سوالات کا پرچہ حل کرنا آسان ہو جائے گا. وہ دعا یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اور دوسری دعا ہے، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت علم میں اضافہ فرمائیں گے، شرح صدر فرمائیں گے، اور امتحان ہم آسانی سے لکھ پائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کانپور سے. فرمائیے. جی میرے 3 سوال ہیں. جی جی فرمائیے مولانا صاحب، سن رہے ہیں آپ کو. ہلو، السلام. ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیجیے آپ، نہیں تو آواز آپ کی صاف نہیں آئے گی ہم تک. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، فرمائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کانپور سے بول رہا ہوں. فرمائیے جناب. میرے 3 سوال ہیں. جی ایک بہن کا دورہ آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک میری بہن کی مرگی آتی ہے. ہلو جی تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. میری بہن کی مرگی آتی ہے. اچھا جی. ہلو. اور دوسرا میرا نام کے معنی بتا دیے شاہ رخ علی کے. کیا نام ہوا آپ کا؟ ہلو. ہمیں افسوس ہے، ہم آپ سے ایسے بات نہیں کر پائیں گے. مولانا صاحب ان کی بہن کو مرگی کی پریشانی ہے، اس کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے آپ؟ جی دیکھیے، اگر کسی مریض کو یا کسی بیمار کو یا پھر کسی صحت مند آدمی کو اچانک چکر آ جاتی ہو، مرگی کا مرض یا مرگی کا دورہ پڑتا ہو، اور وہ زمین پر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو نہیں کھڑا پاتا، تو ان تمام چیزوں میں ہم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، اس کا ورد کریں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کریں، صبح شام اور چلتے پھرتے جب کبھی موقع ملے اس کا ورد کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جس طرح آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت اس انسان کو بھی تھامیں گے اور اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے.
جی ناظرین، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041921554 اور 9989974324۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب ہم سے بات کریں اس وقت ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی میں دھولپور راجستھان سے بول رہا ہوں جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دھولپور راجستھان۔ جی فرمائیے۔ میرا یہ ہے صاحب، میری ایک پریشانی کی دعا ہے۔ جی ہاں، میرے لیے کوئی خاص جو مجھے پریشان کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ کافی لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ ہاں آصف میں کوئی مطلب اثرات۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ہاں بہت پریشان ہے، 2 بچے قتل کیے ہیں۔ جی 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 ہاں جی وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کثرت سے ورد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ کور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اور تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز۔ ہم سیوان سے بول رہے ہیں جی۔ جی فرمائیے۔ میرا شوہر گئے ہیں باہر ہے نا، آج ان کا میڈیکل ہے، کام ہے نا، دعا کر کے بتائیے پاس ہو جائے۔ آپ کے شوہر باہر گئے ہیں، اس کے بعد؟ ہاں میڈیکل ہے ان کا، آج میڈیکل ہے اور ان کا انٹرویو ہے نا، تو دعا بتائیے کہ وہ پاس ہو جائے ہے نا، میڈیکل میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں؟ پاس ہو جائے ہے نا، وہ انٹرویو میں پاس ہو جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انٹرویو ہے ان کا اور اس کے لیے وہ کامیابی کے لیے دعا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ یہ بھی یہ دعا کریں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کہ اگر ہم تمام معاملات سپرد کر دیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں، خواہ وہ کامیابی کا ہو خواہ وہ ناکامی کا ہو، وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام، ہم کانپور سے شاہین بول رہے ہیں۔ فرمائیے شاہین صاحبہ۔ جی ہم کہہ رہے کہ ہمارے شوہر کے لیے کوئی روزگار کے لیے دعا بتا دیجیے، کام کرتے ہیں کام زیادہ ملتا نہیں ہے، اور نشے کی عادت بھی ہے، ان کی نشے کی عادت چھوٹ جائے۔ اور ایک دوسرا ہے ماموں کے پاس پیسے لگے ہیں 4 لاکھ روپے قریب ان کے پاس ہیں، وہ دے نہیں رہے ہیں، اور جو ہے کسی طرح ہمارا پیسہ دے دے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی ضرور بتائیں گے آپ کو۔ آپ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ روزگار کے لیے، ان کے شوہر کی روزگار کے لیے، نشے کی عادت چھوٹنے کے لیے، اور ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ ہاں پیسے وہ واپس مل جائیں۔ جی 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 روزگار کے لیے وہ دعا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعا کریں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور شراب کی اور بری عادتیں اگر ہم سے دور ہونا ہے تو اللہ رب العزت سے شیطان کی پناہ چاہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت شیطان کے شر سے جب ہماری حفاظت فرمائیں گے، ہم اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے، تو ضرور بضرور یہ بری عادتیں، فسق و فجور ہم سے دور ہو جائے گا۔ اور ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کسی رشتہ دار نے ان کے پیسے لیے ہیں، واپس نہیں کر رہے پیسوں، جی جی جی
پیسوں کی واپسی کے لیے وہ دعا کریں یا راد اردد الی ضالتی، یا راد اردد الی ضالتی، یا راد اردد الی ضالتی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کا جو گمشدہ خزانہ ہے، جو پیسے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ان کے پاس واپس آ جائیں گے۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈسٹرکٹ بلرام پور سے۔ جی فرمائیے۔ یو پی بلرام پور سے کتاب النساء۔ جی جی فرمائیے۔ میرے کان میں درد ہے، اس کے لیے دعا بتائیے۔ جی ضرور، مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں آپ؟ آپ یہ دعا کریں کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا، کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا۔ اس کا کثرت سے ورد کریں اور پانی پر دم کریں اور پانی بھی پئیں اور ہاتھ پر دم کر کے کان پر بھی پھیریں، انشاءاللہ العزیز کان کا درد جاتا رہے گا۔ ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں علی گڑھ سے نسیم بول رہی ہوں۔ فرمائیں نسیم صاحبہ۔ جی آپ کا یہ پروگرام ہم لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ بہت اس شکریہ۔ پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو اس کالے ثواب کے لیے بہت 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 نوازے۔ بہت شکریہ۔ بیٹے میرے دو سوال ہیں، ذرا جی۔ غور سے سن لیجیے۔ آمین پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ اچھا۔ اور جی اور ماسٹر پلان میں جو دکان وغیرہ تھی وہ بھی چلی گئی۔ جی۔ کام نہیں ہے، بچے کا دل بالکل کام میں نہیں لگ رہا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کچھ پڑھنے کو بتا دیں، جو چھوٹے سے الفاظ اللہ کے ناموں میں سے، صفت والے ناموں میں سے کچھ بتا دیجیے تاکہ میں پڑھتی رہوں۔ بالکل۔ یہ ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے، یاد رہتا ہے آپ کو بہت۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو مرحوم بیٹے کو خواب میں دیکھ سکوں اور اس کا حال مجھے پتہ چل جائے اور میں اس کی بخشش کے لیے دعا کروں۔ ضرور انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی جی انہیں بھی چاہیے کہ یہ اللہ کی صفت یا قیوم یا قیوم یا قیوم کا کثرت سے ورد کریں اور اپنے بچے سے بھی کہیں کہ وہ اس کا ورد کرتے رہیں چلتے پھرتے، کیونکہ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اس کا ورد کرنے کی وجہ سے اگر ہمارا کاروبار لڑکھڑا رہا ہو، ہماری معیشت دم توڑنے پر ہو، ہم گر رہے ہوں، تو اللہ رب العزت اس صفت کے ذریعے اللہ کو پکارنے کی وجہ سے پھر ہمارا وہ ڈوبتا ہوا کاروبار پھر سے انشاءاللہ العزیز ٹھہر جائے گا اور رکی ہوئی چیز پھر سے چلنے لگ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ جاننا چاہیے کہ اللہ کا فضل ایک ایسی جامع چیز ہے کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کا جب حکم دیا تو فرمایا کہ جب تم نماز جمعہ سے فراغت حاصل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں پھیل جاؤ؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں پر فضل سے مراد اللہ کا رزق ہے، اور ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں گے تو ضرور بضرور اللہ کا فضل جب ہمارے شامل حال ہوگا تو ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، معاشی پریشانی، وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گی۔ جی، اور ان کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا تھا بہت پہلے، اب ایسی کوئی دعا کہ ان کو صبر بھی آ جائے اس کے ایصال ثواب کے لیے، جی کوئی ایسی دعا بتا دیں۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ وادخلہ واسکنہ فی الجنہ۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے گزر جانے والے مرحومین کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی قرآن مجید میں جو موجود ہے
آیتیں ان کا بھی ہم ورد کر کے انشاءاللہ العزیز ان کو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں ان دعاؤں کو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس دعا کا کثرت سے ورد کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس کا ہم کثرت سے ورد کریں اور ایصال ثواب کریں، ان کے نام سے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز مرحوم کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین، یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ سارے پروگرام یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے گھر بیٹھ کے دعائیں دوبارہ سے سن سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ سے دعائیں سن نہیں سکے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. سے بول رہا ہوں، ہاسن ڈسٹرکٹ ارلی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے جناب. ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے، بہت پریشانی بہت ہے. جی. جو جتنا بھی کماتے ہیں وہ گھر میں 5 پیسے نہیں گھر میں لانے سکتے ہیں. ہم اس کے لیے کوئی سے دعا فرمائیے. ٹھیک ہے جناب، آپ کو ضرور جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ کاروبار میں برکت نہیں ہے اور باقی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں گھر میں. اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے لطیف. اس صفت کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکاریں، یا لطیف یا لطیف یا لطیف. اس کا کثرت سے ورد کریں اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی بھی تلاوت کرتے رہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. انشاءاللہ العزیز ان کی پریشانی دور ہوگی اور اللہ رب العزت مال و دولت انہیں ضرور عطا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب، آج کا پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا. آپ کا آج کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ہم اس امید، اس توقع، دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.